مارچ اپریل نہیں بلکہ فوری الیکشن، لانگ مارچ کسی کے خلاف نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی ثالثی کروا سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کا غیر ملکی میڈیا کو دبنگ انٹرویو، مگر دوسری طرف مریم نواز نے لانگ مارچ کو پارٹ ٹائم لانگ مارچ قرار دے دیا۔ اس کا مقصد آرمی چیف کی تقرری میں دباؤ ڈالنا قرار۔ حیران کن خبر یہ ہے کہ ملک کے وزیر داخلہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کے خواہاں نکلے۔ اس سیاسی بساط میں کس کی جیت ہوگی اور کس کو ہوگی مات، اس کے اوپر تجزیہ حاصل کریں گے عامر متین سے، مگر اس کے ساتھ ساتھ سردی کی آمد ہے اور گیس بحران سروں پر منڈلا رہا ہے۔ کوئلہ پہنچ سے باہر ہے، گیس بالکل غائب ہے۔ اس کا فالو اپ بھی آج کے پروگرام میں دیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے بھی فالو اپ اپنے دیکھنے والوں تک ہم پہنچائیں گے۔ عامر متین صاحب، لانگ مارچ ہے، کو نظر آ رہا ہے غیر ضروری طور پہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، مگر ایک ہی ڈیمانڈ ہے جس کا حوالہ غیر ملکی انٹرویو کے اندر بھی دیا عمران خان صاحب نے، فوری الیکشنز۔ کتنا قابل عمل ہے ان کی یہ ڈیمانڈ؟ اگر نہ پوری ہوئی تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، یہ آپ کے ایک جملے سے مجھے اعتراض ہے کہ غیر ضروری طور پہ لمبا ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں، یہ تو ان کی اسٹریٹجی ہے، وہ اس کو لمبا میرے خیال کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو لٹکا رہے ہیں، اور ان کو نہیں لگتا کوئی جلدی نہیں ہے۔ وہ اس کو یہ لانگ مارچ سے اب یہ لانگسٹ مارچ بنتا جا رہا ہے، تو وہ میرا خیال یہ 12 کلومیٹر روز کور کرنا اور اس کے بعد پڑاؤ کرنا، پھر وہ میرا خیال انہوں نے ویل پلانڈ اسٹریٹجی ہے ان کی، اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ اس میں تشویش کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو آ رہے ہیں، جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، وہ بڑے خطرناک ہے۔ اس طرح علی امین گنڈا پور اور کامران منگش وغیرہ جو ہے وہ اسلحہ لانے کی باتیں کر چکے ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ بھی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی بہت اگریسو قسم کے آدمی ہیں، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب ہمیں بھی گولی جو ہے نا ٹیئر گیس کے علاوہ ربڑ کی گولیوں کے بجائے اصلی گولیوں کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نہیں روکنا چاہیے اسلام آباد پر۔ تو وہ یہ بڑی سنگین حالات کی طرف جو جاتا نظر آ رہا ہے، اور انہوں نے وزارت داخلہ کے حکومت سے فورسز کو اسلحہ فراہم کرنے کی بھی درخواست کر دی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ آرٹری، بزنس آرٹری اور پاپولیشن آرٹری، وہ یہ جی ٹی روڈ ہے۔ جی ٹی روڈ کے ارد گرد جو چلنا شروع کریں تو پاکستان کے دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں سارے ہی شہر اس کے ارد گرد، کراچی، حیدرآباد، ملتان کو نکال کے، فیصل آباد کو نکال کے، آپ دیکھیں نا گجرانوالہ بہت بڑا شہر ہے، سیالکوٹ اس کے تھوڑا سا ملکہ آ جاتا ہے، پھر گجرات آ جاتا ہے۔ یہ بزنس سینٹرز ہیں پاکستان کی، یہ جو ہے پوری اکانومی ان کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس کے بعد یہ آگے جہلم سے لے کے پنڈی تک یہ سارا سلسلہ جاری ہے، تو وہ ایک مفلوج ہے، بند ہے۔ وہاں پہ جب جی ٹی روڈ بند ہو جاتی ہے تو کاروبار بند ہو جاتے ہیں، تو ایک بہت بڑا بحران تو ہے، اور اس میں خطرناک باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جی مارشل لا لگانے کے الزامات بھی لگ رہے ہیں، کہ کوئی پوچھ رہا ہے جی مارشل لا، عمران خان صاحب سے پوچھا گیا، لگ رہا ہے وہ کیا لگا لیں، اس سے برے اور کیا حالات ہوتی، تو حالات تو اس وقت جو ہیں وہ مارشل لا سے بھی بدتر ہیں۔ تو اس طرح کے بیانات مارشل لا کی بات کا کرنا ہی جو ہے ایک بہت زیادہ ٹوسٹ ہے، مگر اس کے اندر مزے کی داری کی بات صرف یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب، وہ ایک اپنی پوری درجن جو ہے نا کیبنٹ ممبرز کے ساتھ وہ چین چلیں گئے ہیں، اور اس کے اندر وہ ظاہرہ امپورٹنٹ ایونٹ تھا وہاں پہ شی چنگ کی جو ہے نیشنل کانگریس میں دوبارہ جو ہے جنرل سیکرٹری تیسری دفعہ بنے تھے، تو بڑا ایک تاریخی موقع ہے، جانا ضروری تھا، مگر اتنے بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور آپ دیکھیں کوئی رہ ہی نہیں گیا امپورٹنٹ آدمی، کئی لوگوں کی بے تکی ہے اس کے اندر جانا، کہ چلیں سمجھ آتی ہے جی وزیر خارجہ بھٹو چلے گئے، اسحاق ڈار چلے گئے، یہ وزیر مواصلات مولانا محمد اسد ہیں، پھر اس کے بعد جی ریلوے ہوا بازی چلا گیا، پھر جو ہے چودھری سالک صاحب چلے گئے، دفاعی پیداوار چلی گئی، اس کے بعد طارق فاطمی، سید فہد حسین، ظفر الدین محمود، جہاں زیب خان، مراد علی شاہ، اور بھی اس کے علاوہ کوئی میرا خیال کئی درجن جو ہے نا وہ سرکاری ملازمین جائیں گے۔
تو ایک طرف تو ہم قرضوں تلے جکڑے ہوئے ہیں، جس طرح انہوں نے پہلے بھی اپنا تاثر دیا ہوا ہے کہ 75 سے زیادہ کی کیبنٹ ہوگی اور بالکل مادر پدر آزاد خرچے کیے جاتے ہیں، کوئی یہ نہیں لوگوں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں کہ جی ہماری سیلاب میں بھی ضرورت ہے، ویسے بھی گزارا نہیں چل رہا۔ اور جب یہ بڑے بڑے جہازوں پہ بڑے بڑے ڈیلیگیشن لے کے جاتے ہیں تو دنیا یہ سوال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مزیدار اس کے اوپر جو چیری آن دا ٹاپ ہے، چیری آن دا کیک جو ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے اس پہ بلکہ ایک بڑی تنزیہ سی ایک ٹویٹ بھی کیا ہے۔ ان کہ جی وہ دیکھو عامر میر صاحب کو، جس طرح ان کا عمران خان کا سٹائل ہے کہ دیکھو کاشف، دیکھو عامر بھی کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے جی ٹی روڈ پر رولتا چھوڑ کر خود سکون سے چائنا روانہ ہو گیا، اب میں کیا کروں، جب تک وفاقی حکومت کی مدت پوری ہوتی جی ٹی روڈ پہ ہی ذلیل و خوار ہوتا رہوں گا۔ تو وہ لگتا یہ وہ پٹینس یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اور ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری اور کوئی وہ فکر نہیں ہے۔ اور اس سے ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ شاید وہ انہوں نے یہ سارا معاملات عمران خان کو نبٹنے کا وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان کی یہ ساری یہ الغار ہے، یہ جلوس ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اور وہ اس میں پردہ ہی نہیں چاہتے، وہ سیریں کر رہے ہیں اپنی اور طنز کر رہے ہیں کہ جناب یہ رلتا رہے گا۔ اور مریم بی بی نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب 124 ویسے 124 نہیں تھے 122 دن کی یہاں کی ان کا دھرنا تھا، 124 سے وہ 224 دن بھی کر لیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ تو لندن میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب اور ان کا یہ کہنا تھا، مگر یہاں پاکستان کا جو حال ہے ہر انسان کا، یہاں پہ جو ہے تمام کاروبار جو ہے رکے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ پورے 0 پوائنٹ تک جو ہے ریڈ زون ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، اور اس میں عام مارکیٹوں میں جانے کے لیے بھی رینجرز کی جو ہے گاڑیاں بڑھ گئی ہیں اور تلاشیاں شروع ہوتی ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ کس مارکیٹ میں کیوں جا رہے ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کو بھی کارڈ بنوانے چاہ رہے ہیں بنوانے، کیونکہ ہم بھی ریڈ زون میں آتے ہیں، کارڈ بنوانے پڑ رہے ہیں کہ ہم بھی آنے کے لیے یہاں پہ ہے۔ اور ہر جگہ پوری میں نے کہا جی ٹی روڈ پہ ایک کاروبار رکا ہوا ہے، ملک رکا ہوا ہے، اور آگے جو ڈر نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد میں جب یہ آئے گا تو وہ کیا ہوگا، یہ ابھی کسی کی طرف سے کوئی کلیئر نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کسی نے سب نے یہ حالات پہ چھوڑا ہوا ہے۔ مگر جب اتنے بڑے مجمع ہوں اور وہ پنڈی کے مری روڈ سے واپس آئیں، وہاں سے گزرے گا جب یہ ہزاروں کا اگر سمجھ لیں یا ٹینز آف تھاؤزنڈز کا مجمع مری روڈ سے، جہاں پہ جی ایچ کیو ہے، آرمی کی یونٹیں ہیں، تو وہ بڑا اسٹریٹجک علاقہ ہے، اور اس کے بعد وہ شہر کو سیل کر دیں گے۔